کو فطرت کے اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ایک مینول کی، ایک دستاویز کی، ایک کتاب کی، ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ 1400 سال قبل ہمارے سپریم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا مینول، ایک دستاویز، ایک کتاب قرآن مجید کی صورت میں فراہم کر دی۔ اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 1973 کی ایک دستاویز ہے جسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے ہوتے ہوئے 1973 کے آئین کی کوئی جگہ بنتی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو 1973 کا جو آئین ہے، اگر وہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے منافی ہے، پھر تو اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ لیکن اگر اسلام کے اصولوں کے منافی نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہے، تو پھر اس کی جگہ بنتی ہے اور پھر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ 1973 کا جو آئین ہے وہ بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اس کو بنانے کے لیے جو رہنمائی ہے وہ بھی قرآن مجید سے لی گئی ہے، اس لیے اس کی جگہ بنتی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب ایک بات چھوٹی سی جو رہ جاتی ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور کسی ترمیم کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے نہیں، وہ پرفیکٹ ہے۔ لیکن 1973 کا جو آئین ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے، اس میں کمی کوتاہی کی ضرورت ہے، اس میں ترمیم ہو سکتی ہیں اور کافی ساری ترامیم بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو ترامیم ہے یہ اگر انسان کی فلاح کے لیے، قومی فائدے کے لیے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر قومی فائدے کے لیے نہیں ہے، ذاتی فائدے کے لیے ہے، سیاسی فائدے کے لیے ہے، تو یہ ناجائز ہے، اس کے بالکل کوئی جگہ نہیں بنتی۔